قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه زمکائے سامعین حضرات، میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو روز قیامت اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا خوش نصیب کون سا شخص ہے؟ پہلا وہ خوش نصیب ہے کہ جو ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے درمیان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اپنی حکمرانی اپنی رعایا کے درمیان عدل و انصاف میں گزار دیتا ہے۔ ایک ایسا انسان اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح جو دوسرا انسان ہے وہ کون انسان ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ کے فرمان کے مطابق اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، تو یقیناً وہ ایسے 2 شخص ہیں کہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اگر نفرت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اگر مل کر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ اپنے اندر دوریاں لاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لاتے ہیں، تو یقیناً ایسے شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا کہ جس شخص نے اپنی جوانی گزاری اللہ کی عبادت میں گزار دی، جس نے اپنا بچپنا گزارا اللہ کی عبادت میں گزار دیا، جس شخص نے اپنا بڑھاپا گزارا تو اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بے تاب رہتا ہے، ایک دفعہ نماز پڑھی دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے بے تاب رہا، ایک دفعہ مسجد کی خدمت کی، ایک دفعہ اللہ کے گھر کی خدمت کی، دوبارہ خدمت کرنے کے لیے بے تاب رہا، تو یقیناً ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کی عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی ہے کہ جس شخص کو بہت مال و متاع والی عورت، بہت حسن و جمال والی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تو یقیناً ایک ایسا شخص بھی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک بدکاری سے بچ جاتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو معلوم تک نہیں کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ آئیے آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نے کسی کو 5 روپے دیے تو یقیناً وہ واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور ہر جگہ پر، ہر نئے ایپ پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے کہ آج فلاں شخص نے کسی یتیم کو 5 روپے دیے ہیں، آج فلاں شخص نے مسجد میں اللہ رب العالمین کے گھر میں 10 روپے دیے ہیں، تو یقیناً ایسا صدقہ اللہ رب العالمین کی ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسا صدقہ اللہ کی ہاں قابل قبول ہے کہ جو صدقہ انسان دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم تک نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخری شخص کون سا ہے کہ
جس کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ مستحق ہوگا، کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو یقیناً ایک ایسا شخص جو جدائی میں بیٹھا ہوا رو پڑتا ہے تو یقیناً ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سایہ کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق